آج ضرورت کس امر کی ہے کہ مجبور مقہور انسانیت کو آج ہم یہ میسج دیں کہ انہیں لا تثریب علیکم کے ذریعے سے ہم انہیں معاف کرنا بھی تو سیکھیں، عفو درگزر کرنا بھی تو سیکھیں۔ پھر ضرورت ہے اذهبوا فانتم الطلقاء کے ذریعے سے، اگر فاتح کی حیثیت سے سید الکونین و ثقلین، اگر فتح مکہ کے دن جو لوگ انتقام کا انتظار کر رہے تھے انہیں معاف کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اذهبوا انتم الطلقاء، تم آج کے دن آزاد ہو، تو کیا ہمارے دل اس سے بھی زیادہ سنگ ہو گئے کہ ہم معاف کرنا نہیں سیکھتے؟ سوشل میڈیا کو اگر مدینہ بنانا ہے تو معاف کرنا ہوگا، ایک دوسرے کو نظر انداز کرنا ہوگا، صرف نظر سے کام لینا ہوگا۔ اور ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ ہے، ہم نے تو ان ہستیوں کو بھی اپنی گفتگو کا موضوع بنا لیا، انہیں ڈسکشن کا موضوع بنا دیا، ان کو آپس میں توڑنے لگ گئے، ان کو جوڑنے لگ گئے، کسی کی افضلیت کی بات کرنے لگے، کسی کی مفضولیت کی بات کرنے لگے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو میرے در پر آ گیا اسے تو مدینہ کی سرزمین پہ برابر کر دیا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہیوز اور ہیو ناٹ کو برابر کر دیا تھا، وہاں تو سیاہ کو بھی، وہاں سفید کو بھی، عربی کو بھی، اجمی کو بھی، مالک کو بھی، آقا کو بھی، غلام کو بھی، اور فرمایا تھا میرے شہر مدینہ میں اگر ایک غلام بھی کسی کو اسائلم دے دے، خدا کی عزت کی قسم اس کا دیا وہ اسائلم محمد رسول اللہ کا اسائلم ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے عورت کی عظمت کی بات کی، انسانیت کی، حرمت کی بات کی، ان کی پاسداری کی بات کی، ان کی برابری کی بات کی، ان کی عظمت اور حرمت کی بات کی، اور اس کی بنیاد یہ رکھی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ صرف عظمت تو تقوی پر تھی، ہم نے عظمتوں کو ٹاپک بنا کر اور اپنے سوشل میڈیا کی لائکس کی خاطر، شیئرنگ کی خاطر، کومنٹس کی خاطر، اور ہم نے ان ہستیوں کو موضوع گفتگو بنا دیا۔